غور ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. دیبل تم میرے ناصر ہو, تم میرے مددگار ہو. کیا کرتے تھے دیبل؟ کیا کرتے تھے دیبل؟ دیبل پڑھتے تھے مرثیہ. دیبل غم حسین میں روتے تھے. دیبل غم حسین میں رلاتے تھے. امام نے کہا دیبل تم میرے ناصر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ مجلسوں میں رو رہے ہیں, رلا رہے ہیں, یہ صرف محبت کا اعلان نہیں ہے بلکہ نصرت حسین کا اعلان ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. محمد وآل محمد صلی کیا اس مجلس کی اہمیت آپ سمجھیے. دیکھیے میں اس بات کو ابھی آپ کے لیے کہوں گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر مطلب مجلس ہونی چاہیے, لمبی بھی ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں نہیں ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر 10 منٹ کی مجلس ہو جائے تو اسے کم نہ سمجھیے. اس لیے کہ مجلس 10 منٹ کی ہو یا 2 گھنٹے کی ہو, ہر مجلس میں شہزادی آتی ہے, اور جس مجلس میں شہزادی آ جائے وہ چھوٹی پھر کہاں رہے گی. میں نے یہ بات کبھی پڑھی تھی. دیکھیے جیسے اچھے شعر پرانے نہیں ہوتے, ہاتھ اٹھا کے سونگنے لگے اور کہتے تھے اے میرے بھائیوں کو, اے بھیا ہم تمہارے بعد اکیلے ہو گئے. یہ اسی کی یاد ہے, یہ اسی کی یاد ہے. آپ جو ہر عزا خانے میں جاتے ہیں اور کریا کرتے ہیں کیا, اور جب شہید ہو گئے, سر و تن میں جدائی ہو گئی اور حسین آخری رخصت کے لیے نکلے اور آواز دی اے میرے اکبر کہاں ہو, اے میرے قاسم کہاں ہو, اے میرے ابو محمد کہاں ہو, اے سعید کہاں ہو, اے حبیب کہاں ہو, اے زہیر کہاں ہو. کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا لبیک یا بات. ہے کوئی تاریخ میں ایسا منظر تو لائے اور ہمیں دکھائے. کیا دل ہے, کیا بہادر تھے, خدا کی قسم. سر و تن میں جدائی ہو گئی. اگر غلام سر و تن میں جدائی کے بعد گفتگو کر سکتے تھے تو امام نوک نیزہ پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا. وہ حسین نے تلاوت کر کے دکھایا. سر و تن میں جدائی ہو گئی مگر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. شب عاشور ہے, آج نہ گریہ کریں گے تو کب گریہ کریں گے, آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے, آج نہ غصہ دیا تو کب غصہ دیں گے. محرم ختم ہو گیا, اللہ اکبر. بڑے انتظار کے بعد آتے ہیں یہ دن, سال بھر انتظار کرتے ہیں ہم, تب یہ دن آتا ہے. بس ایک آیت پڑھوں گا اور آپ کی رحمت تمام کروں گا. اے حسین کے عزاداروں, کل بڑی محبت سے آپ حسین کا تعزیہ اٹھائیں گے, بڑی محبت سے چھوڑیں گے تعزیے کو, تعزیے کو سر پہ رکھیں گے. حسین کے کربلا میں کیا ہو گیا. مختار کے دربار میں حمید ابن مسلم کہتا ہے, بس اسی پہ ختم کر دوں گا, آوازوں کو بلند کر دیجیے گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو میں نے 3 ظالموں کو دیکھا جو حسین کی طرف بڑی تیزی سے دوڑے. وہ کہتا ہے میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا کہ دیکھوں یہ کیا ظلم کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا سنان, شم اور قلی بڑی تیزی سے حسین کی طرف دوڑے. یہ کہتا ہے میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا مختار حسین سجدے میں تھے, حسین سجدے میں تھے. شم بار بار کہہ رہا تھا حسین سجدے سے سر کو اٹھاؤ, حسین سجدے سے سر کو اٹھاؤ. حسین نے سجدے سے سر کو بلند نہ کیا. قلی آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین سجدے سے سر کو بلند کرو. حسین نے سجدے سے سر کو نہ بلند کیا تو ایک بار سنان آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین سجدے سے سر کو بلند کرو, ہم سکینہ کو تمام